اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہمارا درس نمبر 8۔ اب 8 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بادشاہ نے کون سا در کھٹکایا، اس نے کہاں جا کے دستک دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں بالکل لاچار ہو چکا ہوں، دنیا کے مسیحا جو تھے، جو ماہر فن تھے، طبیب تھے، اب وہ بے بس ہو چکے ہیں، تو اب میں کس کا دروازہ کھٹکاؤں گا۔ آگے مولانا صاحب کہتے ہیں بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب کی جانب ہوا اور بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ یہاں پر ایک راز چھپا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جب بھی دنیا میں ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی مسائل، کئی مصائب، کئی ایسی بیماریاں جن سے ہم لاچار ہو جاتے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہر ایک کی طرف سے دروازے بند ملیں، اپنے بیگانے ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو اسی بادشاہ کی جو کیفیت ہے وہ دراصل امام صاحب نے، مولانا صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اب میں آپ پر وہ کھول رہا ہوں کہ آپ اپنے حالات پہ غور کیجیے، محاسبہ کیجیے۔ تو اس کو کرنے کے بعد جب آپ پر یہ سب کچھ ہو تو آپ پھر ایک تنہائی کا گوشہ اختیار کریں یا مسجد کی طرف چلے جائیں۔ اگر بادشاہ سلامت تو ننگے پاؤں گئے تھے، تو آپ بھی دیکھیں کہ کس طرح جا سکتے ہیں، جائیں جیسے مرضی، لیکن دل حاضر ہو۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بادشاہ محراب کی جانب جب ہوا تو سجدے کی جگہ تر ہوگی، یعنی کہ وہ سجدے میں چلا گیا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کتنے فائدے ہیں یا سجدے میں خدا ملتا ہے، انسان کے سب سے زیادہ قریب ترین حالت میں اللہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ابھی نا۔ تو کہتے ہیں کہ سجدہ کرو تو پھر اس طرح سجدے میں چلے جاؤ، پھر جتنا بھی دل کا غبار ہے نہ نکالو، رو، اس مالک کے سامنے رو، رونا بھی اس کے سامنے چاہیے، رو لو۔ رونے کے بعد پھر اس کیفیت سے نکل کر جس طرح بھی بادشاہ نے کیا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی، پھر زبان جو کھلی تو بس اس کی ہی تعریف۔ اسی طرح پھر آگے مولانا صاحب یہ درس کرنا بھی ایسا چاہیے، ہمارے مسائل ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے رجوع کیجیے، کہیں بھی مشکل آ جائے تو اللہ سے رجوع کیا کریں، یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہوتا تو مالک کی طرف سے، تو یہ اصل بات راضی کرنے کی اللہ کو ہے، یہ طریقہ کار تھا، یہ راز تھا جو میں نے ابھی کھولا آپ کے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، کیا کہتے، اے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستے سے ہم پھر بھٹک گئے، لیکن تو نے کہا اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں، لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔
بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی یہاں حمد و ثنا بیان کی کہ ہم بھی بے بس ہو گئے، طبیب بھی ہو گئے، اب تیرے سامنے کیا کھولوں، لیکن تو نے کہا ہے مالک کہ میں جانتا بھی ہوں، لیکن اے بندے اپنی زبان سے بیان کر، میں اپنی زبان سے بادشاہ کہتا بیان کر رہا ہوں۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ اللہ، روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولے اے بادشاہ بشارت ہو، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا، جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اسے سچا جاننا اور اس کے علاج میں جادو دیکھنا، اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ جب وہ خواب سے جاگا تو لونڈی کی بجائے غم سے آزاد ہو کر بادشاہ بن گیا۔ وہ جھروکے میں بیٹھ کر منتظر رہا تاکہ خدائی بھید اس پر ظاہر ہو۔ اس نے ایک مرد کامل کو دیکھا جو چاند جیسا لگا اور خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدم ہوتا۔ اب یہاں پہ ایک اور راز ہے، خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدم ہوتا۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، مولانا صاحب بھی ادھر کہتے ہیں، یہ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے، دنیا جو ہے نا، دنیا میں خیال معدم کی طرح ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی در حقیقت ایک خواب ہے، یہ بھی کبھی ہے کبھی معدم ہو جاتی ہے، کبھی آ جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خواب کی حقیقت میں اصل میں یہ ہے، یہ دنیا کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ سو جائیں، آپ خواب دیکھتے ہیں، اب خواب اگر بہت زیادہ لمبا دیکھتے ہیں تو اس میں ایک زندگی جیتے ہیں، آپ احساسات کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اب کیا کر رہے تھے، اب کیا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ یہ خواب ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو خواب ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پر وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا، اگر خوفناک دیکھا وہ خوف زدہ ہوگا، اچھا دیکھا تو حشاش بشاش ہوگا۔ یہ خواب کی کیفیت ہے نا۔ تو دنیا کی کیفیت بھی یہی ہے، یہ آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی دنیا نہیں ہوگی، پھر در حقیقت ہماری عقبہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں، خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ دنیا بس فانی ہے، خواب ہے، در حقیقت دنیا خواب، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ یہاں پر ہم آئے ہیں مسافر بن کر رہے ہیں، ایک دن چلے جائے گی۔ یہ ہے ایک یہاں پر اگلی ایک بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، پھر کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے خیالات علوم باریکہ پر تو ہوتے ہیں، وہ قائم اور ثابت ہیں۔ یہاں پہ مولانا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک ولی جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ان کے خیالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ جو بات کہتے ہیں نا وہ حقیقت ہوتی ہے، ان میں کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کا خیال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی باتوں کو ذرا توجہ سے غور سے سننا چاہیے، اور سننا بھی غور سے ہی چاہیے، ان میں کئی راز ہیں۔ آگے وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا، مہمان کے چہرے پر ظاہر دیکھا۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جو مہمان آ رہا ہے اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی اجنبی ہے جس کے خواب میں جن بزرگوں نے جن کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ وہ ولی جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس میں اللہ پاک کا نور ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ اب اللہ کا جو ولی ہے اس میں نور موجود ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں اگر صاحب دل ہے
وہ نظر دیکھنے والی ہے تو وہ دیکھ لے گا یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے. نہیں تو دنیا میں ہزار پھرتے ہیں ایسے گدھا جو خود کو کہتے ہیں ولی، مگر دیکھ حقیقت ان کی کہ خواہ پاک بھی نہیں وہ ولیوں کی. بہرحال اس موضوع میں نہیں جانا چاہ رہا، بہرحال یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں خود انسان اپنے اندر وہ چیز پیدا کرے. اور انشاءاللہ یہ جو اسباق بتائے جا رہے ہیں، یہ جو درس ہو رہے ہیں، ان کو توجہ سے سنیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہنا تو یہ ہر چیز انشاءاللہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. جب بادشاہ نے ولی کو دیکھا تو دربانوں کی بجائے خود آگے بڑھا اور اپنے غیبی مہمان کے سامنے ہوا. دونوں یکجان تو قالب ہو گئے، یعنی کہ ایک جان اور دو دل ہو گئے. لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات کا سامان بن گیا. بادشاہ بولا، یہاں پہ جو مولانا صاحب نے کہا نا کہ لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات سے، یہ سبب بنا ہے. اگر لونڈی سے عشق نہ ہوتا تو بادشاہ کبھی بھی دیوانہ ہو کر مسجد کی طرف نہ جاتا، اور نہ وہ مسجد کی طرف جاتا، نہ اسے یہ بشارت ہوتی کہ تمہیں ایسے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوگی یا کیا اس طرح، یہ سامان نہ ہوتا. یہاں پہ مولانا صاحب یہ بیان کر، ہر کام میں کچھ مشیت ہوتی ہے نا، مشیت عزدی ہے جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ادھر حقیقت وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیز ہے اس میں. بادشاہ بولا، تو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں عمر کی طرح تیرا خدمت گزار ہوں. اب یہاں پر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کا مقام میرے لیے جو ہے اب وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور جس طرح حضرت عمر نے سرکار کی خدمت کی، میں بھی آپ کی ویسے ہی خدمت کروں گا. تو یہاں پر آگے اب ہم دیکھیں گے کیا راز اور کھلیں گے. اب یہ آنے والا اب کیا پیغام دے گا بادشاہ کو، یہ اب ہم اپنے اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے. یہاں پہ جو راز کھلے ہیں ان پر غور کریں، توجہ کریں. اللہ پاک ان رازوں کو آپ پر اور مجھ پر دونوں پر کھولے تاکہ ہمارے باطنوں میں یہ بات سما سکے. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور نئی آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ اس ثواب میں شامل ہو سکیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.